اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحقاف مکیہ۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے اور 46ویں صورت ہے قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے 66ویں صورت، 35 آیات اور 4 رکوعیں سے۔ احقاف یہ حقفن کی جمع ہے۔ احقاف حقفن کہتے ہیں ٹیلوں والی زمین۔ تو یہاں پر قوم عاد کا تذکرہ ہے صورت میں، ان کے جو مقامات تھے وہ اس قسم کے تھے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ احقاف۔ تو یہ تسمیت الکل باسم الجز کی قبیل سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے حامیم، تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کی معنی اللہ ہی کو معلوم۔ تو یہ حوامیم سبع میں سے یہ آخری صورت ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یعنی یہ نازل شدہ ہے، کتاب نازل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، العزیز الحکیم، زبردست حکمت والے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر درست، ٹھیک ٹھیک، واجل مسمى، اور ایک مقرر وقت تک، ایک مقرر مدت تک۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جو کافر ہیں اما انذروا، ان چیزوں سے جن سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، ان نصیحتوں سے، معرضون، منہ پھیرے ہوئے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ تو اب اس سے اعراض کے دلائل 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تو کوئی عقلی دلیل ہو، یا کوئی نقلی دلیل ہو، یا کسی بڑی ہستی کا کوئی قول ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، بتلاؤ تو، ما تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، تو اس شرک پر تمہارے لیے کون سی دلیل ہے؟ اس اعراض پر، اس شرک پر کون سی دلیل؟ سب سے پہلے عقلی دلیل، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھلاؤ کہ کیا چیز انہوں نے پیدا کی زمین میں، یا ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے پاس کوئی حصہ داری ہے، کوئی شراکت داری ہے، فی السماوات، آسمانوں میں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تو یہاں تک تو عقلی دلیل کی بات ہو۔ اب یہاں سے نقلی دلیل۔ اب نقلی دلیل کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی کتاب ہو، کسی کتاب میں کوئی کتاب ایسی ہو آپ کے پاس قرآن سے پہلے جو آئی ہو، جس نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، میرے پاس لے کر آؤ کوئی کتاب جو اس قرآن سے پہلے ہو، یا کسی پیغمبر کا قول ہو، او اثارۃ من علم، یا کوئی منقول علم، یا کوئی روایت کسی علم کی۔ تو اثارۃ من علم کی تفسیر اسی سے کی گئی کہ انبیاء میں سے کسی نبی نے اس بات کی تعلیم دی ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تینوں باتوں میں سے کچھ نہیں ہے۔ تو وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون شخص اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں میں سے جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جو اس کی پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے قیامت کے دن تک۔ یعنی وہ معبود جن کو یہ پکارے ہیں، وہ من لا یستجیب لہ، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ان کا جواب بھی نہیں دیتے، قیامت کے دن تک نہیں دے سکیں گے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ تو ان کے پکارنے سے ہی کیا ہے، بے خبر ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو جس دن لوگوں کو جمع کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ ان کے دشمن ہوں گے جن کو یہ پکار رہے ہیں۔ اگر تو جاندار چیزیں ہیں تو وہ اسی طرح، اگر بے جان چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا کریں گے۔
وکانو بے عبادت کانو لہم آدان، وہ ان کے دشمن ہوں گے، وکانو بے عبادتم کافرین، تو وہ ان کی پرستش کی، ان کے پوجنے کے کیا ہو جائیں گے، منکر ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری نشانیاں ان کے سامنے واضح کھول کھول کر، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ گیا، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو صریح جادو ہے۔ یعنی فی الحال ان کو اپنے انجام کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ آیات کو سن کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کو جادو سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ افطرا ہو، اس پیغمبر نے ان کو خود بنا لیا، قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر میں نے ان مضامین کو خود سے بنا لیا تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی، کیونکہ یہ دعویٰ کوئی بھی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس پر فوری کیا آئے گی، پکڑ آئے گی۔ تو ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو اپنی افتراء سے بنا لیا، اپنی جناب سے بنا لیا، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم نہیں مالک ہوگے میرے لیے کسی بھی نفع کے اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی بخوبی جانتے ہیں، بما تفیضون فیہ، جن میں تم مشغول ہو، جن میں تم لگے ہوئے ہو، کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی رسولوں کا سلسلہ ہے پہلی مرتبہ نہیں ہو، کہہ دیجئے کہ ما کنت بدعا من الرسل، بدعن کہتے ہیں نا کوئی نئی چیز، کوئی انوکھی چیز، کہ میں کوئی نیا رسول نہیں بنا کر بھیجا گیا، وما ادری، اور مجھے نہیں معلوم، ما یفعل بی ولا بکم، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ۔ مطلب کہ عام طور پر عام حالات میں مجھے نہیں معلوم، ان اتبع الا ما یوحى الی، یعنی میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی یہ خبریں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی کی جاتی، یعنی از خود میں نے ان کو نہیں بنایا، پچھلے مضمون کی نفی کی ہو رہی ہے نا۔ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں صرف واضح ڈرا دینے والا ہوں، یعنی کسی کا ایمان لانا یا نہ لانا یہ اس کے اختیار میں، میرا کام صرف اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فآمن واستكبرتم، کہہ دیجئے کہ بتلاؤ تو اگر یہ اللہ کی جانب سے ہو، وکفرتم بھی، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دے ایک گواہی دینے والا بنی اسرائیل سے، علی مثلہ، اسی قرآن کے مثل ایک کتاب پر، فآمن واستكبرتم، اور وہ ایمان لے آئے، اور واستكبرتم، تم کیا کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو۔ تو یہاں وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، تو یہ الفاظ عام ہیں، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اہل کتاب میں سے جو کیا کر لے، ایمان لے، وہ اس کا مصداق ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس کا مصداق عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دی، کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے یہودی علماء میں سے بڑے عالم تھے، تورات کی جاننے والے تھے، اور بعض حضرات نے اس کا مصداق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرار دی کہ انہوں نے بھی گواہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی نبوت کی۔ تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ انجیل کا ذکر کیوں نہیں کیا، وہ شاہد من بنی اسرائیل علیہ، حالانکہ وہ اس کی زیادہ قریبی کتاب۔ تو اس کا جواب یہ مفسرین نے دیا ہے کہ اس کے تورات کے ذکر سے انجیل کی نفی لازم نہیں آتی، پھر یہاں خاص تورات کو ذکر کرنے کی وجہ بعض مفسرین نے بیان فرمائی کہ قرآن مجید اور تورات دونوں کے احکام میں مماثلت، یعنی اسلوب کے اعتبار سے دونوں میں، دونوں کی جو ترتیب ہے
وہ ان میں مماثلت ہے، تو اس اعتبار سے خاص طور پر تورات کا ذکر کیا گیا، اور انجیل کے بھی جو اکثر احکام ہیں وہ تورات والے ہیں، اس وجہ سے بطور خاص یہاں تورات کا ذکر کیا ہے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور باقی رہا یہ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اس کا مصداق کسی متعین شخص کو قرار دینا یہ بھی ٹھیک ہے، تو اس متعین شخص کو قرار دینے سے بھی عموم کی نفی لازم نہیں آتی، الفاظ عام ہیں، تو اس کا قاعدہ یہ علم تفسیر کا کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، کہ الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، خاص سبب کا اعتبار نہیں۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اب جو سرداران قریش ہوتے تھے، جو مالدار لوگ مکہ کے ہوتے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر بالفرض اس میں کوئی بھلائی بھی ہوتی تو یہ کمزور درجے کے لوگ، غریب مسلمان ہم سے سبقت نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، لو کان خیرا، اگر یہ ایمان، اگر یہ اسلام، یہ دین، اس میں کوئی بھلائی ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے اس کی طرف۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی جب یہ ہدایت انہوں نے قبول نہیں کی، فَسَيَقُولُونَ، تو یہ کہنے لگے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو ایک قدیمی جھوٹ ہے، پرانا جھوٹ چلا آ رہا ہے معاذ اللہ۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو کہ امامن، پیشوا، راستہ دکھانے والی، ورحمہ، اور رحمت، وہذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا، اور اسی طرح یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وبشریٰ للمحسنین، اور خوشخبری کس کے لیے؟ نیکوکاروں کے لیے، نیکیاں کرنے والوں کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اسی پر قائم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان لوگوں پر کوئی غم نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی لوگ اہل جنت ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اب ایمان کے بعد اہم چیز والدین کے ساتھ اس نے سلوک، تو ایمان کے حکم کے بعد اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تاکید کی، نصیحت کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، بھلائی کی۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اٹھایا اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنا تکلیف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا یہ جو حمل اور اس کے دودھ چھوڑوانے کا جو دورانی ہے، 30 شہرا، وہ 30 مہینے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب یہ پہنچا پختگی کی عمر کو، وبلغ 40 سنۃ، اور یہ پہنچا 40 سال کی عمر، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یعنی مجھے توفیق دیجئے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر انعام کیا، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور ایسے اعمال کی، ایسے اچھے اعمال کی توفیق دیجئے، ترضاہ، جس سے آپ راضی ہو جائیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور سنوار دے، وَأَصْلِحْ لِي یعنی اچھائی کریں میرے لیے، فی ذریت، میری اولاد، میری اولاد کو بھی کیا کریں؟ صالح بنائیں، نیک بنا دیں۔ انی تبت الیک،
بے شک میں آپ ہی کی طرف کیا کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں کن لوگوں میں سے ہوں، کن لوگوں میں سے ہو جاؤں، فرما برداروں میں سے۔ تو یہ ان آیات کے جو الفاظ ہیں یہ بھی عام ہے، جبکہ بعض حضرات نے اس کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا۔ تو اگر اس کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہو تو پھر بھی اس سے کسی اور کی نفی لازم نہیں ہے، یعنی یہ خصوصیات ان میں پائی گئی ساری، اور صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ خود بھی انہی کی زندگی میں، ان کے والدین بھی اور ان کی اولاد بھی، یہ تمام لوگ ایمان والے تھے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ماں کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں مشقت اور تکلیف کے لیے، ایک تو کرہا بفتح الکاف، کرہن اسی سے اکراہ کا لفظ، وہ کہتے ہیں کہ وہ مشقت جو اضطراری ہو، یعنی کسی کی طرف سے پابند کیا جائے، مجبور کیا جائے، یہ تو ہوتی ہے بفتح الکاف، اور کرہن بضم الکاف جو یہاں پر ہے، اس سے مراد وہ مشقت ہے جو انسان از خود اپنے لیے کیا کرتا، اپنے اوپر اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن و سنت کی تعلیمات میں ماں کی اہمیت کیا زیادہ ہے، ماں کا جو مقام ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو مرتبہ ہے وہ والد سے زیادہ ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے 3 مرتبہ سوال کیا کہ من احق بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ والدہ کا ہی ذکر فرمایا، چوتھی مرتبہ باپ۔ اور دوسرا جو یہاں پر وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، تو یہاں پر حمل کی قلیل مدت اور رضاعت کی انتہائی مدت کا بیان۔ تو حمل کی قلیل مدت کیا ہے؟ 6 ماہ۔ عام عادت یہ ہے نا کہ جو ولادت ہوتی ہے وہ 7 سے 9 ماہ کے درمیان میں، لیکن اس کی اقل مدت، کم سے کم مدت وہ کیا ہے؟ 6 ماہ، یعنی 6 ماہ کسی کے نکاح سے 6 ماہ بعد اگر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوگا؟ ثابت النسب ہو، انہیں اسے سمجھا جائے گا۔ اور رضاعت کی اکثر مدت وہ کیا ہے؟ 2 سال ہے۔ تو یہ جو بیان ہے یہ اس تفسیر کے اعتبار سے جو سورہ بقرہ میں جیسے ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، تو 24 ماہ وہ نکل گئے 30 شہرہ میں سے، 6 ماہ جو ہے یہ اس کی اکثر مدت، اقل مدت ہو جائے گی حمل کی۔ 6 ماہ کے اندر، 6 ماہ کے بعد جو بھی حمل ہوگا وہ انہی والدین سے کیا ہوگا؟ اس کا ثبوت ہو نسب۔ اور رضاعت کی اکثر مدت کیا ہے؟ 2 سال، ٹھیک ہے۔ اور بعض مفسرین لیکن اور احناف کا بھی قول یہی ہے، جمہور کا قول یہ ہے کہ رضاعت کی اکثر مدت جو ہے وہ 24 مہینے 2 سال، کہ امام صاحب کی ایک قول یہ ہے کہ رضاعت کی اکثر مدت وہ 30 ماہ قرار دیتے، 2.5 سال قرار دیتے۔ اسی طرح رضاعت کی کم سے کم مدت میں وہ اس سے کم کچھ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو البتہ اس میں ان دونوں قولوں میں، یعنی احناف کی اس میں 2 روایتیں ہیں، تو ان دونوں میں تطبیق دینے کے لیے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ 2 سال کے بعد مدت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ تو البتہ احتیاطاً جو ہے یہ جو امام صاحب کی ایک روایت کی بنا پر اس 6 ماہ کے عرصے کے دوران وہ کہتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ اگر اس دورانیے میں رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، 2 سال کے بعد والے جو 6 مہینے ہیں، اس میں اگر کسی نے کسی کو دودھ پلا دیا تو احتیاطاً اس سے پھر کیا نہ کرے، مناقحت وغیرہ کے معاملات نہ ہوں، جو رضاعت کے احکام ہوتے ہیں وہ اس پر بھی لاگو ہوں گے احتیاط کی بنا۔ اور اسی طرح حمل کی اکثر مدت، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، یعنی اقل مدت تو 6 ماہ ہے،
اکثر مدت میں مختلف اقوال ہے کہ ان میں سے کسی پر بھی ہو سکتا، 7 ماہ، 9 ماہ، 2 سال، 4 سال تک بھی ہے، 7 سال تک بھی ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان سے قبول کریں گے احسن ما عملوا، بہترین جو انہوں نے کیا عمل، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم ان کی خطاؤں کو کیا کریں گے، درگزر کریں گے، فی اصحاب الجنہ، اور یہی لوگ اہل جنت میں سے ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، سچا ہے وعدہ جو ان لوگوں سے کیا گیا تھا۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، تو گزشتہ آیات میں سعادت مند اولاد کا ذکر، تو یہاں ایسی اولاد جو کیا ہو، بدبخت اور نافرمان ہو، اور وہ جس نے کہا اپنے والدین سے اف لکما، یعنی افسوس ہے تم پر، اتعداننی، کیا تم مجھے ڈراتے ہو، ان اخرج، کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی جماعتیں گزر چکی ہیں، وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور والدین وہ دونوں اس سے فریاد کرتے ہیں، ویلک آمن، یعنی ہلاکت ہو تجھ پر، آمن، ایمان لے، یعنی یہ ویلک یہاں محاورے کے طور پر۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ وہ کیا ہے، سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، اور وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے یہ سب باتیں مگر اگلوں کی بے سنت کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین حق علیہم القول، کہ جن پر قول ثابت ہو گیا، فی امتوں میں سے، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو ان سے پہلے گزری انسانوں میں سے اور جنات میں سے، کیا بات ثابت ہوگی، انہم کانوا خاسرین، کہ بے شک یہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر فرقے کے لیے، ہر گروہ کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو پورا پورا دے دے ان کے اعمال کا بدلہ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی عمل انہوں نے گناہ کیا نہ ہو اس کی سزا ان کو دے دی جائے، اور کوئی نیکی کی ہو اس نیکی کو سامنے نہ لایا جائے۔